سیدی مرشدی سیدی مرشدی شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام قبلہ عالم قبلہ باوا جی صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ ثانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ لاسانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ اعلی حضرت صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی عکس لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ محمد صوبان نقیب الرحمن صاحب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف درود پاک الصلاۃ والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولا فهذا علي مولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے غلام صادق جن کی اہل بیت اطہار میں ایک چمکتا سورج جن کے صحابہ میں ایک چمکتا چاند زوج بطول بابا حسن حسین امام الاولیاء حضرت سیدنا شیر خدا حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پہ ہم اکٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اور جہاں جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے ہر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو جشن ولادت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا حضرت علی کی محبت ملنے پر اور ان کا جشن منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مل جانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں جس کو ذکر علی سن کے دل خوش ہو رہا ہونا یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے، وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے سینے میں ایمان رکھا ہے، اور علی کا ذکر سن کے جس کو خوشی نہ ہو رہی ہو وہ محنت کرے کہ اس کو ابھی ایمان والا کامل بننے کی ضرورت ہے، اور علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جائے کہ اس پہ ایسا ٹھپا لگ چکا ہے کہ اس کا نام مردودوں میں شامل ہو چکا ہے۔
حضرت علی کے ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہیں. الحمدللہ میرے پیر طریقت میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے, اور دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے رکھے. ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے جن کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچائے جن کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. ہم جئیں تو اہل بیت کے کتے بن کے جئیں, مرے تو قبر پہ بھی لکھا جائے کہ یہ اہل بیت کا غلام تھا. قیامت کے دن اٹھیں تو اہل بیت اطہار کے نوکروں میں اٹھیں. ماشاءاللہ یہاں کرسی لگا لیجئے. قیامت کے دن اٹھیں تو اہل بیت اطہار کے, یہاں کرسی لگائی حضرت, آپ آگے تشریف لائیے, اہل بیت اطہار کے نوکروں اور غلاموں میں اٹھیں. الحمدللہ یوم مولا کائنات پہ ہم سب اکٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 13 رجب کو عام الفیل کے امام ذہبی اور امام حاکم کے مطابق عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی ولادت 13 رجب کو روایات کے مطابق, بعض روایات کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کے القاب جہاں بے شمار آپ کے القاب ہیں وہاں آپ کے کئی القاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لبوں کو چوم کے نکلے ہیں. جیسا ابو تراب آپ کا لقب ہے جو آپ کو حضور کے خاص لنگر سے عطا ہوا ہے. حیدر آپ کا لقب ہے, اسد اللہ آپ کا لقب ہے, مرتضی آپ کا لقب ہے, اور یہ لقب بھی آپ کو حضور علیہ السلام سے عطا ہوا ہے کہ آپ باب المدینۃ العلم ہیں, آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں. اللہ اکبر. آپ شہزادے ہیں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں جن کا نام صف اول میں آتا ہے, حضور علیہ السلام پہ پہرا دینے والوں میں جن کا نام صف اول میں آتا ہے, حضور کی ناموس کی چوکیداری کرنے والوں جن کا نام ناموس کی چوکیداری میں صف اول میں آتا ہے, حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ختم نبوت کا پہرا رسول اللہ پر پہرا دینا ہی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. تو ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی اگر فہرست بنائی جائے گی تو صف اول میں جس کا نام آئے گا اس کو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی کے والد ہیں. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جن کا حضور علیہ السلام سے بے مثال محبت کا تعلق تھا. یاد رکھیے گا خواتین میں جیسے سب سے پہلے ایمان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا لائی ہیں, وہیں بنو ہاشم کے خاندان میں سب سے پہلے جو خاتون ایمان لائی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں. حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں. آپ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی, حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی. حضور علیہ السلام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں, جو مولا کائنات کی والدہ ہیں, جب ان کا وصال ہوا امام سیوطی نقل کرتے ہیں آپ کی جب قبر کھوجی گئی حضور علیہ السلام آپ کی قبر میں اترے. حضور علیہ السلام آپ کی قبر میں لیٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قبر میں جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا, قبر میں جن کے بارے میں سوال ہو کے بات بننی ہے نا, قبر میں جن کے نام سے بات بننی ہے نا وہ ان کی قبر میں لیٹتے ہیں اور قبر میں لیٹ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے, اس پہ رحم فرمانا. یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا. پھر حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کے شہزادے حضرت مولا کائنات نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. جیسے اسلام قبول کرنے میں پہلی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا ہیں. جوان سال مردوں میں پہلے مرد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ویسے کم سن بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضور علیہ السلام کی پہلی دعوت پر, اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اس کو شیر خدا کہتے ہیں, اس کو زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا میں نے تھوڑی دیر حضرت علی کے مناقب بیان کرنے ہیں. انشاءاللہ ہم قاسم صاحب سے بھی حضرت مولا کائنات کی شان سنیں گے. میں نے تھوڑی دیر حضرت علی کے مناقب بیان کرنے ہیں, لیکن یاد رکھنا حضرت علی کا مناقب کا حق کوئی ادا
نہیں کر سکتا، حضرت علی کی شان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کی شان بیان کرتے مبالغہ کر جاتے ہو۔ میں نے کہا نادان، ہم تو اس گرد راہ میں گم ہے کہ اگر ہم علی کی گرد راہ کا بھی حق ادا کر سکے تو بڑی بات ہے، مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ علی کا مقام کیا ہے اس کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی سے نہ دامن بچانے کی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، اگر بزم اہل بیت میں آئے گا تو چمکتا علی نظر آئے گا، اگر بزم صحابہ میں جائے گا تو علی کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ تم علی سے بھاگ نہیں سکتے۔ خلفائے راشدین کی بھی فہرست تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک علی کا نام شامل نہیں ہوگا، علی کا نام شامل نہیں ہوگا۔ بھائی جان، اگر علی سے بھاگنے کا زیادہ شوق ہے نا تو دین مصطفیٰ سے بھاگ جاؤ۔ اگر دین مصطفیٰ میں رہنا چاہتے ہو تو ہر طرف علی 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 کی صدائیں سنائی۔ علی وہ ہے کہ اگر بزم اہل بیت سے علی کو نکال دیا جائے نا تو بزم اہل بیت نامکمل ہے، اور اگر بزم صحابہ سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم صحابہ نامکمل ہے۔ اگر بزم اہل بیت سجدی ہے تو علی کے نام سے سجدی ہے، اگر بزم صحابہ روشن ہے تو علی کے نام سے روشن ہے، علی کے نام سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے نا، یقیناً اس کا مصداق آپ بھی ہیں، اس کا مصداق میں بھی ہوں، اس کا مصداق قیامت تک آنے والا، اس کا مخاطب ہر مومن اور مسلمان ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اس کے مصداق اول حضرت علی ہیں، اس کے مصداق اول حضرت علی ہے، اس کا مصداق اول کا نام مولا علی مرتضی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو، ہمارے امیر کا نام، ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے نا اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ حضور کا کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو قرات میں مہارت حاصل ہے، قراء کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے، مفسرین کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو فقہ ہونے میں مہارت حاصل ہے، فقہاء کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو تارک دنیا ہے، ان عبادت گزاروں کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں بہادر و شجاعت میں مہارت حاصل ہے، ان کا امیر بھی علی ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا تو یہ عین مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوگا، صرف ان کا نہیں، جس کے سینے میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کوئی کیا جانے کہ علی کا مقام کیا ہے، آج کوئی کیا جانے کہ علی کا مقام کی حد کیا ہے۔ اور میرے ایمان کا پتہ کسی کو لگانا ہونا کہ میرے ایمان کا معیار کیا ہے، عمل اور نیت تو اللہ جانتا ہے، میرے ایمان کا معیار کیا ہے میں بات کروں گا، اس سے لوگ اندازہ لگائیں گے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کا معیار کیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے، بڑے بڑے اولیاء کے ایمان کا معیار بتایا تو انہوں نے خود بتایا۔ بڑی بڑی شخصیات گزری، اگر ان کے ایمان کا معیار جاننا چاہو تو ان کی زبان اور ان کے افعال سے پتہ چلے گا۔ علی اس کو کہتے ہیں جس کے ایمان کا معیار بھی مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی 7 زمینوں کے برابر وزن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کے برابر وزن رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں علی کا ایمان رکھا جائے، حضور فرماتے ہیں علی کا ایمان 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا، 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا، کیونکہ علی پہ رنگ کسی اور کا چڑھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی پہ کسی اور کا سایہ نہیں پڑا، ایک لمحے میں بھی علی پہ کسی اور کا رنگ نہیں چڑھا۔ علی پہ رنگ چڑھا تو بس مصطفیٰ کا چڑھا۔
بس مصطفیٰ کا رنگ چڑھا. علی کی تاریخ میں کسی اور کا رنگ نہیں ہے, بس مصطفیٰ کا رنگ ہے. اللہ اکبر. حضرت علی ابھی بہت عمر میں چھوٹے ہی تھے نا, 10 سال کی عمر میں تو صحابی بن گئے, حضور کا صحابی بھی بن گئے. لیکن ابھی حضرت علی کی عمر بہت کم تھی نا, حضور علیہ السلام نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا, حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. اللہ اکبر. حضرت علی رسول اللہ کی کفالت میں ہیں, رسول اللہ کی کفالت میں ہیں. کھا رہے ہیں تو اس برتن میں جس میں رسول اللہ کھا رہے ہیں. ذرا رشتے تو دیکھے کیا ہے. علی کے کفیل کا نام مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کے کفیل کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کے کفیل کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کے کفیل کا نام کیا ہے؟ آپ نے تو کچھ نہیں سنا, میں نے تو بڑا بڑا کچھ سنا ہے. آپ تو بولو مصطفیٰ کے کفیل کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کے کفیل کا نام ابو طالب ہے. اللہ اکبر. ابھی حضرت علی کی عمر کم ہے, حضور علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا. علی کھاتے تو اس برتن میں کھاتے جس میں مصطفیٰ کھاتے, علی کا کھانا پکتا تو اس برتن میں پکتا جس میں مصطفیٰ کا پکتا. علی اس چھت کے نیچے رہتے جس چھت کے نیچے مصطفیٰ رہتے. علی خود کہتے ہیں میں بچپن میں بھی مصطفیٰ کے پیچھے ایسے دوڑا کرتا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے. بچپن سے لڑک پن آیا, لڑک پن سے جوانی آئی, ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہو رہے. کھا رہے ہیں تو اس برتن میں جس میں مصطفیٰ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں تو اس برتن میں جس میں مصطفیٰ پی رہے ہیں, رہ رہے ہیں تو اس چھت کے نیچے جس چھت کے نیچے مصطفیٰ رہ رہے ہیں. ہر وقت حضور کے ساتھ ہے. رنگ چڑھتا جا رہا ہے, رنگ چڑھتا جا رہا ہے, رنگ چڑھتا جا رہا ہے. آخر مصطفیٰ نے علی کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ کہا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی. یہ مشکات میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے. کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی. علی اب تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے, تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے. اور حدیث کے مطابق تیری اطاعت نہیں میری اطاعت ہے, تیری محبت نہیں میری محبت ہے, تیرا بغض نہیں میرا بغض ہے. علی تیرے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے میرے پیچھے چلنا. علی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری محبت میری محبت ہے, تیری بغض میرا بغض ہے, تیری اطاعت میری اطاعت ہے. علی تیری اولاد صرف تیری اولاد نہیں, تیری اولاد میری اولاد. یہی تو وجہ ہے کہ مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بولے کہ حب علی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بین پیا. لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بین پیا. یہ مقام ہے مولا کائنات کا, یہ مقام ہے حضرت علی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی تشریف لائے. حضور علیہ السلام شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے, حضرت علی کو چوما اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ علی سے اتنا پیار, علی سے اتنا پیار. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی دیکھا کیا ہے, جتنا میں علی سے پیار کرتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ علی سے پیار کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا جہاں بہت سی وجوہات ہیں گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر نبی کے نسب کو اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھا, میرے نسب کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا. کس طرح کہ حضور فرماتے ہیں ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے, میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا, میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. اور یاد رکھنا یہ جو نسب چلے گا نا, یہ نسب ایک یا دو پڑھیوں کے بعد رک نہیں گیا. قیامت تک جو میرا مصطفیٰ کی نسل پہ بھونکے گا اس خنزیر کا نام بھی مٹ جائے گا, اس کی نسل بھی مٹ جائے گی. میرے مصطفیٰ کی نسل قیامت تک عالم اسلام اور دنیا کے دلوں کو روشن کرتی رہے. میرے مصطفیٰ کی نسل نے ہمیشہ رہنا ہے. میرے مصطفیٰ کی نسل نور ہے, میرے مصطفیٰ کی نسل نور ہے. یا اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آپ عین نور, آپ کا سب گھرانہ نور کا. بولے نہیں علی کو نور نہیں کہیں گے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی مانو. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نور, بنت نور, زوج نور, ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا. کیا بات ہے مولا مرتضیٰ کی, اللہ اکبر. ان کی زوجہ ہے تو قول بنت رسول, اللہ اکبر.
جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا، ریاض النظرہ میں تفصیل سے موجود ہے، سیدہ کائنات کے لیے حضرت علی کا انتخاب بنا اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ اکبر، ریاض النظرہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی شہزادی فاطمہ کا نکاح عرش پہ علی سے کروا دیا، اللہ نے نکاح کروا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو بتاؤ یہ نکاح کا پڑھایا کس نے، یہ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی، خطبہ میں نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو بتاؤ فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، فاطمہ کا ولی کون بنا؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی اللہ خود بنا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں شریک کون ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ ملائے اعلیٰ فاطمہ کے باراتی بنے، یہ مقام ہے علی کا۔ علی کا جو سیدہ کائنات سے نکاح ہوا نا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور سیدہ فاطمہ کا وہاں ولی اللہ خود بنا، اللہ اکبر، یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا اور مولا علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات سلام علیہا کے نکاح کا اعلان فرمایا نا تو بعض روایات میں موجود ہے، ویسے تو یاد رکھنا حضرت علی تو حضرت علی ہیں، علی کا نام لے کے پتھر کو یقین سے ہاتھ لگاؤ نا تو وہ سونا بن سکتا ہے، سارے جہاں کے خزانے علی کے قدموں پہ، لیکن ظاہر ہے اب یہاں بھی مقام بتانا مقصود تھا، یہاں بتانا مقصود تھا کہ کوئی آج اگر دنیا مادی وسائل کی وجہ سے عزت پائے تو کہا جاتا ہے یہ اس وجہ سے عزت ہے، علی کی جو عزت ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، علی ہے ہی علی۔ ظاہر ہے نا دنیا کا مال جو ہے ظاہراً اس کی کثرت نظر نہیں آتی تھی، جب یہ بات شروع ہوئی نا کہ نکاح تو کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن ظاہراً تو وہاں دنیاوی مال کی اتنی کثرت نظر نہیں آتی، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے، جب یہ لوگوں کو بھیجنے سے پہلے فیصلہ فرما لیا تھا کہ جیسے فاطمہ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے ویسے ہی فاطمہ کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں، خود ارشاد فرمایا، یہ حضور نے حضرت علی کو خود ارشاد فرمایا، علی اللہ نے تجھے 3 شانیں ایسے دی ہیں جو سب سے جدا ہیں، اللہ نے تجھے 3 شانیں ایسی دی ہیں جو سب سے جدا ہیں۔ سب سے پہلی شان، جیسا سسر اللہ نے تجھے دیا ایسا سسر کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ایسی بیوی کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے نا ویسے بیٹے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ذرا مقام تو دیکھو علی کا، باپ اگر سسر ہے تو نبیوں کا امام ہے، سسر ہے تو نبیوں کا امام ہے، بیوی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بچے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت پہ تو قبضہ ہے اہل بیت اطہار کا، جنت میں تو حکومت اہل بیت اطہار کی۔ ترمذی میں موجود ہے، اللہ اکبر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے ہیں حج سے، ایک مقام پہ رکتے ہیں، غدیر رقم کے مقام پہ رکتے ہیں، حضرت بلال کو حکم فرماتے ہیں کہ بلال جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے اس مقام پہ بلا لو۔ صحابہ کا جھمگٹا ہے، مجمع ہے ہزاروں صحابہ کا۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے سوال فرماتے ہیں کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ یک زباں ہو کے بولے ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اس وقت حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سنو آگے کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی اس بات میں سب سے پہلا نعرہ گویا کہ میں لگاتا ہوں علی میرا بھی مولا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے مولا کا نام علی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، افضلیت کی یہی ترتیب ہے، لیکن سنو افضل ابو بکر ہے لیکن ابو بکر کے مولا کا نام بھی علی ہے، افضل عمر ہے لیکن عمر کے مولا کا نام بھی علی ہے، افضل عثمان ہے لیکن عثمان کے مولا کا نام بھی علی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह, एक तुम होगे, दूसरे तुम्हारे दोस्त होंगे या कोई और होंगे। हम ना राफसी हैं ना खारजी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह की अहले बैत के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं। हमारे हाथ में रसूलुल्लाह के अहले बैत का भी दामन है, हमारे हाथ में रसूलुल्लाह का सहाब का भी दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा, आज का लोगों ने अजीब झगड़ा बनाया। एक दफा पता क्या हुआ, ये मुस्नद कुतुब में बात मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इकट्ठे हुजूर की बारगाह में गए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए ना। हजरत अली ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि आप मुझसे बेहतर हैं, आप दस्तक दे दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं अली, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम दस्तक दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत पे हजरत अली ने सबूत पेश करना शुरू कर दिए कि फलां मकाम पे हुजूर ने यह कहा था, इससे पता चला कि आप बेहतर हैं, आप दरवाजा खटकाएं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब में हजरत अली की शान बयान करना शुरू कर दी कि नहीं अली, फलां मौके पे हुजूर ने तेरे बारे में यह कहा था, इसका मतलब कि आप मुझसे बेहतर हो, आप दरवाजा खटकाओ। तवील वक्त गुजर गया, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं। जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप खुद ही बाहर तशरीफ ले जाए, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो मोमिन की जिंदगी जिए, मोमिन बन के जिए, ईमान वाला बन के जिए और ईमान की मौत मरे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के नामा आमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। याद रखना, बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत खड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन के नामा आमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। यानी अगर चाहते हो कि आमाल की इमारत खड़ी हो तो पहले अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ, अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं अली से मोहब्बत करो। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यही वजह कि सैयदुल मुफस्सिरीन, इस उम्मत के बड़े मुफस्सिर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जब वक्त आखिर आया ना, वक्त विसाल आया, कितने अमाल हैं उनकी जिंदगी के, कितनी नमाजें थी उनकी जिंदगी में, कितने रोजे थे उनकी जिंदगी में। आखिरी वक्त अगर नाज किया ना तो किसी अमल पे ना किया, आखिरी वक्त आसमान की तरफ निगाह को उठाया और कहा या अल्लाह, अब्दुल्ला तेरे पास आ रहा है लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है। हजरत अली की मोहब्बत अहले हक में और मुनाफिक में पहचान करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकता और गोया कि मोमिन कभी अली की मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। हुजूर ने मोमिनों में और मुनाफिकों में पहचान बता दी। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर कोई हजरत अली के खिलाफ बकता नजर आए ना, अगर कोई हजरत अली से चलता नजर आए ना, अगर अली का नाम सुन के किसी कुत्ते का मुंह उतरता नजर आए ना, तो समझ जाना इससे गिला नहीं है, इसमें ईमान है ही नहीं। अल्लाह ने गंदे सीने में अली की मोहब्बत रखना गवारा ही नहीं किया। जिसका सीना पाक हो, जिसकी निस्बत खरी हो, जिसका नसब ठीक हो, उसके सीने में अल्लाह अली की मोहब्बत को घर कर देता है। किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए यह होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए वो होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए फलां शरायत पे उतरना जरूरी है। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर मुझसे पूछो ना, अली से मोहब्बत करने के लिए हलाली होना जरूरी है। जिसका बाप एक हो वो अली के दर पे झुका नजर आएगा, जिसके शजरे में गड़बड़ हो वो अली पे भौंकता नजर आए, वो अली पे भौंकता नजर आएगा। अल्लाह हमें हजरत अली का वफादार रखे, अल्लाह हमें हजरत अली के दर से वाबस्ता रखे।
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्न कसीर ने भी नकल किया, इब्न असाकिर भी नकल करता है, इमाम सयूती ने भी इसको लिखा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नज़्र इला अली की इबादत, कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। और हमें नजर आता है हजरत सिद्दीक अकबर जब भी किसी मजलिस में अली होते ना, जब भी किसी मजलिस में अली होते तो हजरत सिद्दीक अकबर की निगाहों का मरकज अली का चेहरा रहता है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका सलामुन अलैहा एक दफा अपने वालिद हजरत सिद्दीक अकबर से पूछती है कि हुजूर, जब भी अली किसी मजलिस में होता है आपकी नजरें अली के चेहरे से हटती ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया मैं इसको क्यों ना देखूं, कि हुजूर ने फरमाया कि इसका चेहरा देखना इबादत है, इसका चेहरा देखना इबादत है। अब मैं बिलखुसूस उनको मुखातब करना चाहता हूं जिनमें आप सब भी शामिल हैं। आप सब भी नक्शबंदी है ना, हम भी नक्शबंदी हैं, हम सिद्दीकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको और दुनिया भर में जो अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिख रहा है ना, सिद्दीक अकबर की निस्बत लिख रहा है, उसको मुखातब करके कहना चाहता हूं, याद रखना सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे नजरें जमा के ना कयामत तक आने वाले सिद्दीकियों को बता दिया, कल कोई नमक हराम मेरे सहारे पे अली से नजरें ना फेरे, कल कोई मेरे नाम पे अली से नजरें ना फेरे। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरों का मरकज मुर्तजा का चेहरा होगा। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरें अली के चेहरे पे रहेंगी। सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे टिकटकी बांध के बता दिया, वो सिद्दीकी नहीं, वो नमक हराम है जो अली के नजरें फेर लेता है, तो अली से नजरें फेर लेता है। और सिद्दीक अकबर का मुक्तदी बन के, सिद्दीक अकबर के हाथ में बैठ करके अली ने बता दिया, वो हैदरी नहीं, वो मरदूद है जो अबू बकर की शान पे बकवासें करेगा, जो अबू बकर की शान पे बकवासें करता नजर आएगा। यही तो वजह है आला हजरत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बस मैं बात को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद आती है ना कि वो उसको देखे, उसका चेहरा देखे, जो मुस्तफा का महबूब तरीन है उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले, उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने हजरत अली को एक मरतबा यह भी इरशाद फरमाया कि अगर अली मुझे यह खतरा ना होना लोग वैसे माज़अल्लाह शिर्क कर बैठेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, तो आज मैं तेरी वो शान बयान करूं कि लोग हैरान होकर रह जाए, लोग हैरान होकर रह जाए। ये मकाम और मर्तबा है अली का जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है, जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, फिर सहाबा ने माना भी इस तरह। हजरत उमर फारूक का दौर में, हजरत उमर फारूक का दौर में एक शख्स हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा कि मेरा मसला है, ये मसला हल कर दीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जाओ, एक यमनी था, उसको कहा कि तुम्हारा मसला अली हल करेगा, जाओ अली के पास चले जाओ। उसने हकारत से माज़अल्लाह कहा कि ये मेरा मसला हल करेगा, मैं तो अमीरुल मोमिनीन के पास आया हूँ, खलीफा वक्त के पास आया हूँ, मेरा मसला ये हल करेगा। हजरत उमर उठे, उसको पकड़ा और कहा खबरदार जो ये बकवास की, अली मेरा मौला है, और अगर तू ईमान वाला है तो अली तेरा मौला है। तब तक कोई ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता, जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता। हजरत उमर फारूक तो दुआ करते हुए ये कहा करते, या अल्लाह मुझे उस मुश्किल से पनाह देना जिस मुश्किल में अली मेरा मुश्किल कुशा ना हो, उस मुश्किल से मुझे पनाह देना जिसमें अली मेरा मुश्किल कुशा ना हो। अल्लाह अकबर। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको बुलंद हुजूर ने किया है, ये याद रखना, कोई लाख भौंक लेना इनको घटा नहीं सकता, इनकी शान में कमी नहीं कर सकता। आपने देख नहीं लिया यार, जो इस खानदान पे बकवास करता है उसका नाम ही मिट जाता है,
چہرے سے نور ہی کھینچ لیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ اس خاندان کو اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے بہت سے مناظر ہیں جس میں مولا کائنات کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ایک منظر آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام وہ کعبے کے بت گرائے جا رہے تھے، حضور نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اس کی وجہ تھی، ورنہ ہاتھ پہنچانا ہوتا تو جو زمین سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں جنت سے انگوروں کے گچھے لا سکتا ہوں، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس کی وجہ تھی حضور بیٹھے نا، علی حضور کے کندھوں پہ سوار، حضور بلند ہوئے، علی بلند ہو رہے ہیں۔ یہ علی کسی اور کے کندھے پہ نہیں بیٹھا، یہ علی مصطفیٰ کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ علی کا وجود بھی بلند ہو رہا ہے، علی کا مرتبہ بھی بلند ہو رہا ہے، مقام بھی بلند ہو رہا ہے، شان بھی بلند ہو رہی ہے، رتبے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ حضور اٹھے، علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے، علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے، علی اور اٹھ گئے، حضور پورا اٹھ گئے، علی پورا اٹھ گئے۔ پھر جانتے ہو مقام کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا علی کیا نظر آ رہا ہے؟ کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آپ ابھی ارشاد کریں نا تو ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ تم ان کے مقام زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، ان کے مقام زمین پہ نہیں، ان کے مقام دیکھنے ہیں تو آسمانوں پہ جانا پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کہاں کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آپ حکم کریں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ اچھا، جب حضرت علی نے بت توڑ لیا نا، وہاں سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترے تو مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندیوں سے گرا اور کچھ نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیسے کچھ ہوتا؟ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ علم کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے 1000 دروازے نکلتے ہیں۔ ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے، حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ کنز العمال میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کا شہزادے، حضور علیہ السلام کا داماد، حضور علیہ السلام کا جنہوں پہ اپنا رنگ چڑھایا، مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی ما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ محدثین کہتے ہیں حضور کے بعد اگر اتنا بڑا دعویٰ کسی نے کیا ہے کہ عرش کے نیچے قیامت تک کی قبریں میں دے سکتا ہوں، مجھ سے پوچھا تو مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا ہے، کنز العمال میں موجود ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کیا تو بس مولا علی نے کیا، بس مولا علی نے کیا۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر جمعے کے دن انشاءاللہ حضرت علی کے علم کے مقام جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا اور جو حضور علیہ السلام نے آپ کو دار الحکمہ کا دروازہ بنایا، اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کا وفادار رکھے، اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے وابستہ رکھے، اللہ کریم ہم سب کو حضور کی اہل بیت اطہار کا نمک حلال رکھے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جتنی نسبت ہے نا، جتنی نسبت کا فیضان ہے وہ صدیق اکبر کا فیضان ہے۔ صدیق اکبر کی نسبت ہے، اسی لیے تو ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت حضور کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں نے بہت غور و فکر کیا، باقی ہمارے پاس جتنی نسبت کا فیضان ہے اور اس کی جتنی برکات ہیں وہ صدیق اکبر سے ہے۔ اور یقین کرو، کبھی غور کر کے دیکھ لینا، میں نے کئی بار اپنے آپ پہ غور کیا، کئی بار جو اللہ کی نعمتیں مجھے ملی حضور کا صدقہ ان پہ غور کیا۔ قاسم صاحب، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی دفعہ غور کیا، ہر بار غور کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جتنی عطائیں ہیں سیدہ زہرا کی چوکھٹ چوم کے آئی ہے، سیدہ زہرا کے ذریعے سے آئی ہے، سیدہ زہرا کا صدقہ آئی ہے۔ اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے وفادار رہنا، خدا کی قسم جس کو جو ملا اس خاندان کا صدقہ ملا، جس کو جو مل رہا ہے اس خاندان کا صدقہ مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا۔
اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا. بلکہ میرے ساتھ ایک شعر نہیں پڑھ لیتے پھر ہم انشاءاللہ حضرت کی. ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اسی خاندان کا صدقہ ہے. اور کوئی لاکھ بھونک لے اس خاندان پہ, لاکھ بھونکتا رہے کوئی اس خاندان پہ, اس خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے رتبوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ الکی پاکی کا خدا ہے, پاک کرتا ہے بیان. الکی پاکی کا خدا ہے, پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر میں شان ظاہر ہے شان اہل. بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بس قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. 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 بے ادب بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. بے ادب چاہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو یا چاہے وہ اہل بیت کا بے ادب ہو. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. اوے یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. یوں کہا خدا کی قسم کوئی دنیا کا کتا اگر تمہارے سامنے آ کے اہل بیت پہ بھونکے نا اس کو دور دور کر کے وہیں سے بھگا کے بتانا. یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. باغ جنت کے پہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت.
مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا، ہاں تم کو مجدہ نار کا، بس تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔ 8 جون کا عرس شریف کا تو آپ کے علم میں ہے، اس کی یاد سے انشاءاللہ، بلکہ پہلے سے مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے علاقوں میں تیاریاں کر رہے ہوں گے، ہر محفل میں اس کو یاد کرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تاریخی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام 8 جون کو جو عرس شریف کی مرکزی نشست ہوتی ہے، اللہ کی کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ ہوگا، جہاں انشاءاللہ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے۔ آپ بھی اس کو اپنا فرض سمجھیے کہ ہر علاقے میں جس انداز میں اس کی تشہیر ہو سکے ہونی چاہیے، اور بالخصوص یہاں اس شہر میں تو وقت کام شروع ہو جانا چاہیے ابھی سے، تاکہ 8 جون کو انشاءاللہ پتہ چلے رسول اللہ کے غلام اپنے آقا علیہ السلام سے کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 8 جون کو وقید المثال انشاءاللہ سیدہ کائنات کا صدقہ پروگرام ہوگا، اس کی بھی تیاری کیجئے۔ شب برات کو بھی انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان محفل سجے گی انشاءاللہ، شب توبہ کے عنوان سے، جہاں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، وہاں انشاءاللہ توبہ استغفار کے حوالے سے، رجوع اللہ کے حوالے سے بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ختم خواجگاں شریف بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کریم کا ذکر جو ہمارے سلسلہ نقشبند کے جتنے انداز ہیں انشاءاللہ ذکر کا وقت بھی ہوگا، صلاۃ التسبیح بھی وہاں پر باجماعت پڑھی جائے گی، سحری کا بھی سلسلہ ہوگا آج سے انشاءاللہ، جہاں خود نیت کریں کہ شب توبہ شب برات عیدگاہ شریف میں گزارنی ہے، وہاں دیگر حضرات کو بھی اس کی اطلاع ضرور کرتے رہیے، تاکہ شب برات کو انشاءاللہ ہم بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں شیخ قاسم صاحب سے عرض کروں گا کہ کچھ مولا کائنات کے شان میں ارشاد فرمائیں، پھر ہمارے شیخ کامل صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔